حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلند صلوات. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين عليه السلام. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات محمد و آل محمد. سورہ ہود دی ایک آیت کا ٹکڑا تھوڑے سامنے تلاوت کیتا ہے جہدے وچ کائنات کے خالق نے فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. تمہارے لیے اللہ کا بقیہ بہتر ہے اگر تم صاحب ایمان ہو. تمہارے لیے اللہ کا بقیہ بہتر ہے اگر تم مومنین ہو. بلوالا لے وہ آیت کریمہ ہے کہ جدہ ولی العصر نے ظہور فرمامنا ہے تو یوسف زہرا نے کعبہ دی دیوار دے نال ٹیک لگا کے جڑا پہلا خطبہ ارشاد فرمامنا ہے اس خطبے دا آغاز امام عصر نے قرآن دی اسی آیت کو کرنا ہے اور فرمامنا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. تمہارے لیے اللہ کا بقیہ بہتر ہے اگر تم صاحب ایمان ہو. پھر اپنی طرف اشارہ کر کے فرمائے سن وَأَنَا بَقِيَّةُ اللَّهِ. وہ اللہ کا بقیہ کوئی اور نہیں میں یوسف زہرا. یا علی. اگر تساں آیت دے مفہوم تے تھوڑا جی غور کرو تو آیت کا مفہوم ہی بتلا رہی ہے کہ جدہ ولی العصر نے ظہور فرمامنا ہے اور اس آیت کی تلاوت کرنی ہے. یہ آیت پڑھ کے لوگوں بتلا رہے ہو سن ایوہ الناس اے لوگوں یاد رکھنا جو مومنین ہیں ان کے لیے خیر بن کر آیا ہوں، جو منافقین ہیں ان کے لیے موت بن کر آیا ہوں. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. یہ بہت مہربانی جی، خدا تم سلامت رکھے. ڈھیر سارے القابات گرامی ہند تھوڑی اور میرے ولی العصر امام نے ان القابات دے وچ مشہور و معروف لقب ہے میرے مولا دا بقیت اللہ. آخر اس لقب دا راز کیا ہے؟ بقیت اللہ کیوں آکھا گیا امام زمانہ؟ یاد رکھا ہے اللہ نے اس کائنات نو ایک لمحے واسطے بھی ہادی برحق دے بغیر نہیں چھوڑیا. اللہ نے ہر دور دے وچ ہادیان برحق بھیجے عالمین دی ہدایت واسطے. اللہ نے اتنا سنا بھائی جان میرے حل لکھا ہے تھوڑی توجہ میرے حل کریا ہے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قبلہ ہون پہنچے نے تھوڑی دیر وہ آرام کرسن پھر ممبر دے آسن تو میں بڑا جلدی ممبر انہوں دے حوالے کر دے ساں تو تھوڑی دیر میری طرف متوجہ ہو بس جلدی میں تھوڑی زحمت تمام کر دے ساں بس تھوڑی دیر میرے دل متوجہ ہو میں تھوڑی خدمت واسطے تھوڑی خدمت حاضر ہویا تو چند گزارشات جلدی میں چاہنا آزادارہ تک ضرور پہنچاواں۔ بہت مہربانی، خدا تو سلامت رکھیں۔ اللہ نے بقیت اللہ کیوں آکھا گیا ہے ولی العصر نو؟ اللہ نے اس کائنات نو ایک لمحے واسطے بھی ہادی برحق دے بغیر نہیں چھوڑیا۔ اللہ نے آدم تو لے کے آج تو لے کے قیامت تک ہدایت دا مکمل انتظام فرمایا۔ یاد رکھا اتنا کریم ہے وہ اللہ، اتنا عادل ہے وہ اللہ کہ اس نے آدم نو پہلے ہادی بنا کے دنیا چ بھیجا ہے، باقی مخلوق نو بعد ایک دنیا چ بھیجا۔ یعنی اتنا سونا نظام ہدایت اللہ نے تشکیل دیتا کہ آدم تو لے کے آج تو لے کے قیامت تک کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں دنیا چ موجود ہم مگر میری ہدایت واسطے کائنات ہادی کوئی نہیں۔ یعنی اللہ نے اتنا سونا نظام ہدایت تشکیل دیتا ہے کہ آدم تو جڑا سلسلہ ہدایت شروع ہوئے وہ آج تک جاری و ساری ہے۔ اور یاد رکھا ہے اتنا سونا نظام ہدایت اللہ نے بنایا کہ اگر اللہ دی پوری کائنات ختم ہو جائے، اللہ دی پوری کائنات غرق ہو جائے اور اس کائنات دے وچ صرف 2 انسان باقی بچ ونجن تو پھر بھی ہر شیعہ علی دا یہ مصمم عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے اتنا سونا نظام ہدایت بنایا کہ ان باقی بچنے والے 2 انسانوں میں سے بھی ایک ہدایت لینے والا ہوگا، دوسرا ہدایت دینے والا ہوگا۔ یعنی اللہ نے اتنا سونا اللہ نے اس کائنات ایک لمحے واسطے بھی ہادی برحق کے بغیر نہیں۔ بقیت اللہ کیوں آکھیا گیا فرزند زہرا و یوسف زہرا؟ یہ ہادیان برحق کا سلسلہ جڑا آدم نبی تو شروع ہو جاتے ہیں، 1,24,000 نبی آئے عالمین کی ہدایت واسطے، بعد از سید الانبیاء 12 معصوم امام آئے عالمین کی ہدایت واسطے۔ جیڑا سلسلہ ہدایت آدم نبی تو شروع ہویا ہے ان ہادیان برحق کیوں جیڑا آخر تے بقیہ بچ بھی ہے وہ ولی العصر ہے۔ بسم اللہ۔ اس واسطے آخر ہے کہ اللہ کا بقیہ ہے امام زمانہ، یعنی اللہ کی آخری حجت، آخری معصوم جو ہے تمام آفاق۔ یہ بڑی توجہ۔ اس واسطے ولی العصر بقیت اللہ 255 ہجری امام دنیا کے تشریف ہے، 260 ہجری بعد از شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام امام غیبت سکرائے چلے گئے۔ 329 ہجری تک امام کا غیبت سکرا کا دورہ لیا ہے۔ یہ جڑا غیبت سکرا کا دور ہے اس کو نیابت خاصہ کا دورہ ہے۔ نیابت خاصہ اس واسطے آتے ہیں کیونکہ اس 69 سالہ دور دے امام نے اپنے 4 مختلف ادوار دے وچ نائب مختص کیتے ہیں۔ امام نے 4 مخصوص کر دیتے اپنے نائب اور ہر ایک درجہ کا دور ہے۔ پہلا عثمان بن سعید العمری، انہوں نے انتقال دے بعد انہوں نے بیٹا محمد بن عثمان بن سعید العمری، تیسرے حسین بن رو اور چوتھے علی بن محمد سمری۔ ہر نائب دے انتقال کو چند روز پہلے ولی العصر خط لکھ دیا اپنے نائب نو، باقاعدہ کتب دے جو خطوط سارے موجود ہیں، اپنے نائب نو خط لکھ دیا ہے کہ اب فلاں کو میری نیابت کے لیے مختص کر دو۔ علی بن محمد سمری کے انتقال کو 6 روز پہلے توقیع مبارک یوسف زہرا نے لکھے اپنے چوتھے نائب نو، بیٹا اپنے بھائی میرے لکھا ہے، تھوڑا یہ میرے لکھا ہے، پہلے دن کے آج سے ٹھیک 6 دن بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا اور اب کسی کو بھی نیابت خاصہ کے لیے مختص نہ کرنا کیونکہ اب میں غیبت کبریٰ میں جا رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ تو یہ 69 سالہ دور میرے مولا دا نیابت خاصہ دا ہے، یہ جنہیں تسی نواب اربع جو 4 نائبین امام مختلف ادوار دے مومنین کی حاجتاں، مومنین اپنی حاجتاں نائبین امام تک پہنچائیں ہیں، نائب امام وقت دے امام تک اپنے مومنین کی حاجتاں لے کے میں دے آئیں۔ تو یعنی مومنین اور یوسف زہرا کے درمیان ایک رابطہ اور ایک وسیلہ ہے
یہ نائبین امام جنہوں نے خود امام نے مختص کیا ہے اے جڑا دور جاری ہے 329 ہجری تو لے کے آج کی 1448 ہجری شروع ہو گیا 1448 ہجری تک یہ ہے نیابت آمد دور ساڈا بھی جیلے آئے یہ ہے نیابت آمد دور دھیان تھوڑی دیر میرے اب سے آئے سوال صرف ایک کہ 329 ہجری تو لے کے آج تک امام غیبت کبریٰ اس ساڑھے یہ بھی یقین ہے کہ ساڑھے روز امام لال ساڑھے روز دی رپورٹ امام تک جا رہی ہے مگر امام اور ساڑھے درمیان دوری احمد بن محمد المعروف مقدس القبیلی کیا معصوم ہے غیر معصوم ہے مگر کوئی بھی مسئلہ جب پیش ہونے آپ وقت امام کو پوچھتے ہیں کتب پڑھیا پڑھی کاظم القبیلی صاحب نے اپنی کتاب مہدی من المہدی الی الظہور دے وچ کچھ 10 12 14 واقعات او تحریر فرمائے جس وقت دے امام نے اپنے مخلصین مومنین کی مدد کی اور سارا یقین ہے کہ انہاں دی مدد انہاں دی حمایت انہاں دی نصرت آج بھی شامل حال ہے اتنے کڑے دور دے وچ علماء علیہ وسیع تر پیمانے تے جڑی عزاداری سید الشہداء برپا ہو رہی امام بارگاہاں دے وچ مساجد دے وچ گلیاں دے وچ بازاراں دے وچ چوکاں دے وچ اتنا وسیع تر پیمانے تے عزاداری سید الشہداء دا برپا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وقت دے امام دی مدد شامل ہے وقت دے امام دی حمایت شامل انہوں نے حمایت اور مدد کے بغیر ممکن نہیں مگر ساڑھی اور انہوں درمیان ملاقات پاسبل کیوں اتنی ساری اور انہوں درمیان دوریاں کیوں شاید اسی انتظار کا وہ حق ادا نہیں کر رہے جس کا تقاضا وقت کا امام دیکھو یہ روکنا بہت بڑی بات ہے گریہ کرنا مظلوم دے ہم میں بڑا ہے میں گناہگار کھانا ایک بڑی پرانی حدیث ہے شیخ عباس قمی نے نفس المحموم دے وچ تعریف فرمائی ہے بڑی پرانی حدیث ہے والی مشابری سرکار علی ابن موسیٰ رضا دی ریان ابن شبیب نے انہوں نے صرف گریہ دی فضیلت ہے کہ گریہ دا اجر کتنا ہے ایک پوری حدیث اور بڑی طولانی 2-3 صفحات میں مشتمل وہ حدیث ہے کہ گریہ دی اہمیت والی مشہد نے بیان فرمایا اور فرمایا اگر یہ عام تو رخسارہ تے لڑ پوے اے ابن شبیب میں رضا پہ آتا ہاں اگر عام تو رخسارہ تے لڑ پوے تو انسان دا ہر چھوٹا بڑا گناہ اللہ معاف کر چھوڑے مگر فرمایا میری جاتی معرفت رکھتا ہو یعنی معرفت امام کسی بھی عمل واسطے معرفت امام بہت ضروری ہے اور فرزند زہرا دا کربلا پیغام ہی یہ ہے بعد از کربلا کے بعد مجلس عنوان یہ کربلا کے بعد ساڑی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ اسی وقت دے امام دی معرفت حاصل کریے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ سید الانبیاء فرما کے جڑا وقت دے امام دی معرفت حاصل کیتے بغیر دنیا تو چلا گیا نبی اے نہیں فرمایا جو جہالت دی موت مریا نبی فرمایا جاہلیت کی موت مرا میرے بعد بڑی ذمہ دار شخصیت میرے بعد پڑھنا ہے انہاں کو جہالت اور جاہلیت دا فرق پوچھ لوے آئے جہالت تو مراد ہوندہ ہے کسی چیز دے بارے علم نہ ہونا لا علمی لا شعوری یہ جہالت ہے جاہلیت علماء ملت نے تفسیر دے وچ شرح دے وچ لکھیا ہے کہ سید الانبیاء دے فرماونا کہ جڑا وقت دے امام دی معرفت حاصل کیتے بغیر دنیا تو ٹر گیا چلا گیا وہ جاہلیت دی موت مویا جاہلیت تو مراد وہ زمانہ جاہلیت ہے جب اسلام نہیں تھا جس نے وقت کے امام کو نہیں پہچانا وہ یوں سمجھے کہ وہ اسلام سے کوسوں دور تھا نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیدری
علی یا علی یا آواز بلند صلوات اللہم صلی علی وہ جاہلیت کی موت مرا جس نے وقت دے امام نو نہیں پہچانے. یعنی معرفت امام بہت ضروری ہے اور شاید اسی وہ انتظار دا حق ہی نہیں ادا کر رہے جس دا وقت دے امام تقاضا پہ کر رہے اور انتظار دا حق کہاں ادا اسی جو وقت دے امام نو پہچان سی. معرفت امام سے مراد ہے کہ یہ امام کا حق مومن کی گردن پہ کیا ہے. گھبراہٹ نہیں گئے میں ایک لفظ ذمہ دار ہوں بڑی ذمہ داری نال ایک کچھ گزارشات بڑی خدمت پیش کیا کر. معرفت امام سے مراد کہ امام کا حق مومن کی گردن پہ کیا ہے. دو طرح دے حقوق ہیں دو طرح دے حقوق. ایک کہ امام دا حق مومن تے ایک مومن دا حق کیا امام تے. بابا جی مومن دا حق کیا ہے امام تے؟ امام دی ذمہ داری ہے کہ کائنات دے وچ نظام عادل قائم کرے. یعنی دلیل پہ دینا تسی ولی العصر دی سیرت دی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لو امام زمانہ علیہ السلام دی سیرت دی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھو او دے وچ بڑا خوبصورت جملہ تو سنہری لفظوں دے وچ مل سی کہ جب یوسف زہرا ظہور فرمائیں گے تو وہ اس کائنات کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. صلوات علیہ جملہ بتلا رہی ہے کہ جب ولی العصر آئیں گے تو وہ نظام عادل قائم کریں گے اور یہ مومن دا حق ہے امام پہ. امام عادل دا نظام قائم کرے اور امام دا حق مومن دی گردن تے کیا ہے کہ امام کے امر کو سنے امام کے امر کو سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. یہ ہے امام کا حق اور اسی کو کہتے ہیں معرفت امام. انجے نہیں مچھر دے پار دے برابر اگر غم حسین چاند سو آ جاوے تے جنت واجب ہو ویندی ہے. مظلوم کربلا دے حق نو پہچاننا بھی ساڈی ذمہ داری ہے کہ حال من ناصر ینصرنا دی صدا فرزند زہرا نے جو لگائی آئی کیا سمجھو کہ وہ استغاثہ صرف کربلا تک محدود آئی. صلوات بابا سے بن پڑھ آؤ بسم اللہ جی. خدا تو سلامت رکھے قبلہ تشریف لائے آئے. انہاں دی بڑی خدمات نے اللہ انہاں دے سفر بے خطر فرماوے. خدا انہاں نو اپنی حفظ و امان وچ رکھے. بس بڑا جلدی ممبر انہاں دے حوالے پہ کرنا. یہ جڑا استغاثہ ہے فرزند رسول دا حال من ناصر ینصرنا کوئی ہے جڑا حسین دی مدد کرے. کیا استغاثہ صرف کربلا تک محدود آئی؟ ایک عالم دین نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے میں آپ گناہگار اکھاں نال پڑھے. بڑا خوبصورت جملہ قبلہ دی موجودگی دے وچ ملت انتہائی ذمہ دار شخصیت میرے بات تشریف فرمائے. انہاں دی موجودگی دے وچ آخری جملہ تھوڑے حوالے کر کے پھر چند منٹ ذکر مسائل. ایک عالم دین نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے اگر مظلوم کربلا دا استغاثہ شب عاشور ہوئے ہاں یہ دا مطلب اس یہ لویا کہ حسین چاندے ہیں جو میری جوان بچ منجن مہمان بچ منجن میری انصار بچ منجن. اگر یہی استغاثہ عاشور دی صبح ہوئے اس یہ دا مطلب یہی لیا کہ حسین چاندے ہیں کہ جنگ رک جائے یا میرے پردہ دار مخدرات عصمت و طہارت پردے محفوظ ہو منجن میرے جوان بچ منجن مہمان بچ منجن. انہوں نے لکھے کیسا راز ہے استغاثہ رسول دے پتر نے اس وقت بلند کیتا جدا اکلے رہ گیا ہے جدا غریب در ریہ ہی کوئی نہیں. اس وقت حل من ناصر ینصرنا دی صدا کیا حسین اپنی جان بچاون واسطے استغاثہ بلند کر رہے ہیں؟ جد اکبر جی کا پتر مارا گیا عباس جی کا بھرا مارا گیا
کیا وہ حسین اپنی جان بچاونا چاہتے ہیں؟ نہیں نہیں، حل من ناصر ینصر نادی صدا بلند کر کے فرزند زہرا نے مدد دا دروازہ قیامت تک کھول دیتا. فرمایا متا 1400 سال دے بعد کوئی سب زمین بھلوال پہ بہ کے، سرگوتر بہ کے، لاہور بہ کے کوئی بندہ کہ کاش میں کربلا ہوتا تو میں حسین ابن علی کی مدد کرتا. فرزند زہرا نے حل من ناصر ینصر نادی صدا بلند کر کے مدد دا دروازہ قیامت تک کھول دیتا کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں کربلا ہوتا تو حسین ابن علی کی مدد کرتا. فرزند زہرا نے فرمایا یاد رکھنا، جس نے بھی مقصد حسین کا خیال رکھا وہ یوں سمجھے کہ کربلا حسین کی مدد کر رہا ہے. جس نے فکر حسینی کا خیال رکھا کہ آخر اس کربلا کا مقصد کیا تھا، کیڑی ایسی مجبوری آئی کہ وہ بھین لے کے مدینے چھٹرے ہے، جڑی ماں دی قبر تے بھی آدھ رات لے آندی. تو بس امام کے حق کو پہچانو، معرفت امام کی ہر وقت دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں وقت کے امام کی معرفت نصیب فرما. وہ بڑے دکھی نے امام، بڑی ذمہ داری نہ عرض کیا کرتا، بڑے دکھی نے امام یوسف زہرا. اے مجلس تھوڑی دیر بعد میرے بعد قبلہ پڑھ سے مجلس مک ویسی لوگ روندے گھرانو چلے ویسے جی مرحبا مرحبا. اے نوح ہے زیارت ہے جدہ پہلے واری کربلا اپنے دادے دی قبر تے آیا ہے نا، وہ جڑا نوح پڑھے آئی وقت دا امام نے وہی زیارت نہ آیا جدہ دادے دی قبر تے آیا. مجلس مک ویسی تھوڑی دیر بعد لوگ روندے گھرانو چلے ویسے، کل پھر اپنے معاملات زندگی مصروف ہو ویسے. اس دکھی امام واسطے سوچئے جڑے صبح بھی روندے جڑے شام لے بھی روندے. اور محققین صاحبان مقتل نے لکھا ہے ایڈا دکھی امام ہے جڑا پانی نہیں روندے خون روندے. تے آدن اللہ میں نے اذن ظہور دے میں پچھا تا صحیح انہا ظالمہ کولوں جنہ میریاں دادیاں بازاراں وچ رلا چھوڑی. مرحبا اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے. آج جائیے 28 محرم. اگر درد محسوس کرو تو میں سمجھنا اسے جملے تے ہر عزادار دی عبادت ہو ویسی. ساڑھے بھائیاں بڑی خلوص دی تھوڑی بچھائیے. خالق کائنات وقت دے امام دا صدقہ اس دینہ نو بہترین تو بہترین عجر عطا فرماوے. آج یہ 28 محرم نے پوری ذمہ داری نال بابا جی عرض کیا کردہ. کالی نے 29 محرم دیر سارے صاحبان مقتل نے لکھا ہے 29 محرم پہنچ گئیاں ہیں جیاں علی دیاں شام. اللہ اکبر. 29 محرم پہنچیاں شام تے بازار شام پہلا قدم آ جائی 2 سفر نو علی دیاں دیاں دا. پچھو ملت دے علماء کو وجہ کیا ہے 3 دن گزر گئے اعلان ہوندے رہن باہر کھلارو وجہ بازار نہیں سکتے. انجے نہیں عابد بیمار شام نو یاد کر کے روندے. پچھن اللہ ایک باری پچھیا مولا سب تو زیادہ تکلیف کتھی ہوئی نے. حسین دا بیمار 3 باری یاد ہے الشام الشام الشام. آدھیان میں نے کھا گئی شام. اللہ اکبر. ایک شیرازی صاحب بڑا درد بڑا جملہ ہے. آئی تو بھی 25 سال پہلے میں خطیب دے زبانی سنے آئی اس لئے سی پڑھ دیا سے سٹوڈنٹ ہاسے تقریباً 25 سال ہو گئے 2000-2001 دی بات ہے. میں خطیب کو جملہ سنے اور آج تک میرے ذہن تے نقش اور یقین کرے پلوالا لے گڈی سفر کریں دے اور یاد کران جملہ تک خواص پہنچ گئے ہیں. درد بھی پڑھا ہے اس جملے دے وچ خطیب پڑھائی میں خطیب کے زبانی سنے آئی جو جدہ شام اجڑ کے واپس ولے نا سادات تے کچھ عرصے دے بعد ایک بندہ یزید بول گیا. اس میں کیا کہ یزید تین پتہ ہے حسین دا سجاد وات واس بھی ہے. جب میں جملہ سمجھا لیا تو عبادت ہو ویسی ہر عزادار دی. تین پتہ ہے حسین دا سجاد
وت بس پی آئی اے حرامی ہس کے آدھے میں نہ مندہ تو جھوٹ بولنا ہے آدھے کیوں نو مندہ حرامی ہس کے آدھے انہوں میں انج اجاڑ کے بھیجے آئی اللہ اکبر مرحبا اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے آدھے انہوں میں انج اجاڑ کے بھیجے آئی اے حرامی آدھے کائنات دوبارہ وس سک دیئے حسین دا بیمار نہیں وس سک اللہ اکبر کھا گیا شام دا بازار کھا گیا شام دا دربار ایک جملہ پڑھتا شام دے بازار دا وہ بھی ایک پروفیسر ڈاکٹر عالم دین نے بڑا دکھے جملے اے علی دی دھی دا داخلہ شام بڑا دکھا مسائب ہے اے مقتل دا سب تو دکھا مسائب ہے انجھے نہیں ملت دے علماء بھی اور روزے دے خدام بھی منع کریں دیں جو نجف امیر المومنین دی قبر تے علی دی دھی دا داخلہ شام نہ پڑیا ونجے پچھو ملت دے علماء کو وجہ کے آدھن 1400 سال دے بعد بھی علی بھامے جیڑے بہادر نہیں سن سکدے جو میری دھی بازار کیویں عبور کی ایک پروفیسر ڈاکٹر مہید دے آخری جملہ ہے ایک پروفیسر ڈاکٹر عالم دین نے عالیہ سین دی قبر تے بے کے دمشق دے ویچ بابا جی اپنے شاگردانو 4-17 مصائب دیاں لکھوائیاں اور 4-17 مصائب دیاں نہیں یہ درد محسوس کرو تو ساری زندگی رومن دا سامان ہے آدھن لکھو شاگردانو پہ لکھویں دیں کہ شام دے بازار دے ویچ ایک ایسا موڑ آ جائے جتھے شرابیاں دا اتنا رش ود گیا اگلے بندے علی دیاں دھیاں نو راہدان دیں دے مرحبا اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے شام دے بعد آرے ایک ایو جی موڑ آ جائے جتے شرابیاں دا اتنا رش ود گیا اگلے بندے علی دیاں دھیاں نو راہدان دیں دے آدھے دوجی 70 لکھو اگلے راہدان دیں دے پچھلے ایک پہ نو تھکے دیں دے آئے مرحبا سیدو معاف کرے آیا اوکھے جملے ہیں سب تو اوکھا جملہ ہے مقتل دجر توڑے حوالے پہ کردہ بازار شام دا اگلے راہدان دیں دے پچھلے ایک بین تھکے دیں دے آئیں آدھیں 370 لکھو رش بہوا تھکیاں دی وجہ تو چھان پئی تھی علی دی مرحبا مرحبا میں سمجھتا ہوں بندہ بیٹھا ہی نہیں جدی ہائے بلند نہ ہوئی آدھیں لکھو رش بہوا عالیہ چھن پئی بازار شام اے 70 لکھواون دے بعد عالم دین نے اتنا گریہ کیتا ہے جو رش تاری ہو جائے جدہ غشت وفاق ہوئے نا کہ شگرد پہ پشتن کی بلا چوکی 70 لکھواؤ آدھیں دہراؤ میں کے لکھوا جائے آدھیں دوسرا لکھوا جائے شام دے بازار کے کیسا موڑ آ جائے جتے اتنا رش وقت کیا اگلے بندے علی دیا دیا نو راہدان دیں دے پچھلے ایک بے دو تھکے دینے ہیں آدھے تھکیاں دی وجہ تو عالیہ چھن پئی بازار شامیج عالم دین نے منہ تے ماتم کیتا تے آدھے لکھو چوتھی 70 مسائب دے تقاضہ بشریہ تے جدہ بھی کوئی بندہ چھن دے او ہتھا دے سہارے اٹھین دے اگر کوئی دوچہ اٹھاوے او بھی ہتھا نال اٹھین دے آدھے لکھو جیڑی چھنی آئی ہوئی دے ہاتھ بھی پتھے ہوئے ہائے اور جیسے زینب نو اٹھاونا ہاں دے ہاتھ بھی بندے ہوئے ہائے آدھر شام دے بازارت علی دی دھی ایک تریے جیوے حسین علی اکبر دی لاش مرحبا مرحبا ارکات زانوان دے بھار ٹر دی رہی ماں آن محمد دی یقیناً میرے سمجھاونے کوئی کمی رہ گئی ہے میں ازادارہ نو سمجھا نہیں سکیا آؤ دس صحابے دے بیمار دا کیڑا حال ہے اس کا ڈھیر سارے چپ کر کے سنیا ہے آؤ دس صحابے دے بیمار دا کیڑا حال ہے آپ کی تے بھاوے سوکی اٹھی تھی علی دی اٹھے نگاہ پئیے جتے سید سجاد آئے آپ نے روندہ دیتا سے بازار دا منظر بھول گئی ہے آدھی سجاد بچڑا او میرا لنڈے پور دا ملا بچڑا او میرا بچڑا دا ساتھ کدا مار بھی یہ رندین جیوے تو کھڑا رو جائے آدھے دادے نمہ نہ روتا ایک سال دا جواب دے کدا مستوری ایک دنیا کہندی ماں بازا مرحبا مرحبا کہندی ماں بازارہ وچ انج ٹریے جویں میری ماں پئی ٹر دیے مک دیا بازار آ گیا دربار بس ایک وین کرتا زیادہ دیر مزید نہ بہاواں قبلہ صاحب نو ماتم دار تخت بیٹھا یزید حرامی
سامنے کھڑی ہیں علی و بطول دیاں دھیاں نوہاں فضا ملکہ زنجبار پردہ بڑی کھڑی ہے اتھائی دو وین کرے نا جڑا تخت بیٹھا ہی نا اس نے مثل پڑھنی شروع کی دیئے ایک واری نا چہندائی حسین دا کئی واری نا چہندائی حسین دی بھین دا بابا جی تھوڑی یہ مائی کا سان ہور کر دیوی اگر ہو سکتا ہوئے تا میں دو ترائے وین ازادارہ تک پہنچا لوا ایک واری نا چہندائی حسین دا کئی واری نا چہندائی حسین دی بھین دا آدھا بیٹھے خدا کوئی نہیں نبی کوئی نہیں قرآن کوئی نہیں وہی کوئی نہیں آئی بار بار آدھا بیٹھے جبریل ہاشمیاں دے بیڑے کوئی نہیں آیا آدھا خدا کوئی نہیں آیا حرامی آدھا بیٹھے نبوت کوئی نہیں ولایت کوئی نہیں امامت کوئی نہیں آیا جویں جو فضا دی کان مگر کھڑی آئی آدھا اماں میں راضیاں ہون پچھا ہٹوا اماں میں نے اسے وقت واسطے لے کے مدینے جو ٹر پیا آیا اماں جدا مدینے جو ٹریا میرا المالا پوچھ رہا اکبر دا بابا کربلا زینب دی کیڑی لوڑ پہ گئی میرا غریب بھائی عباس میں امام میں جاندا اگر میری آلیا ناوے ہوتا دین نہیں بچدا نانے دی نبوت نہیں بچدیا بابے دی ولایت نہیں بچدی میں غریب دی شہادت نہیں بچدیا بی بی آلی اماں ہو پچھا ہٹوا جا اس ظالم نو میں آپ جواب دے دیا انج تو قدم اکاوت بھی مایا نہ محمد دیا تسا سارے سن پھرا دیا آلیا دے خطبے نے شام فتح کی دیا تسا سارے سن پھرا دیا میں مقبل دی پوری زمانت دیا جملہ تواڈے حوالے پیا کرے گا حلوالا لیا خطبہ بڑا ڈولانا گئی علی لیدہ جیڑا پہلا لفظ بولائے گا اسے لفظ میں شام فتح ہو گئی آیا جیڑا پہلا لفظ بولائے گا اسے شام فتح ہو گئی آیا جیڑے مقبل سردن مسائب سن کرو دینا انہوں ماتم بداوا دیا دینا آدھیے اس کو کوئی شبنا طلبا ہو ساڑے عذاب کردہ دی علاد خاموش ہوا جا ایک لفظ بھی اگلا نہ بولے آیا اتھائی خاموش ہوا جا ایک لفظ بھی اگلا نہ بولے آیا ہونا آلیا ارادہ کی کایا جو میں خطبہ پڑھایا دربار ایک سفیر روم بیٹھا آیا جیڑا تڑا کے اٹھایا درمیان دے وچ آ کے کھڑ گیا آدھا یزید میں اس بی بی نو نہ بولن دے سایا آدھا ظالمہ پہلے میری گل دا جواب تو دے آیا وقت خطبہ بی بی پڑھتی آیا اے حرامی آدھا پوچھ کیا پوچھ دایا سفیر روم آدھا یزید تو شام دا حاکم ہے جیڑی سامنے کھڑی ہے او تیری قیدن ہے او قیدن ہو کے پیا دیئے تو ساڑے آزاد کرتا دی اولاد ہے پہلے بھرے دربار جدسا تو انہاں نے آزاد کرتا دی اولاد کینے پہلے بھرے دربار جدسا او قیدن ہو کے پیا دیئے تو انہاں نے آزاد کرتا دی اولاد ہے اس حرامی نو جواب کوئی نہیں آیا بھلوالا لے اس شرم کو سر چکایا جمیں جو کھڑی آئی آیا تو محمد دیا بی بی آگئے اس نہیں دسامنا میں دسیں دیا ساڑے آزاد کرتا دی اولاد کینے بی بی آگئے 8 ہجری فتح مکہ ہو آئی ہے اینا دادا میرے نام محمد دا قیدی بنی آئی ہے اینا دادا میرے نام کلو آواز منگی آئی ہے بی بی آگئے میرے نام محمد دادا نو آزاد کیتا ہے ہوڑی نے کلو پوچھا ساڑے آزاد کردہ دی اولاد ہے یا کوئی نہ بھلوالا لیا تو سچ کر کے سنا ہے
سفیر روم دیا چیخا بلاتا گئی ہے آدھا بی بی اللہ دنائی ہے دسا تے کیڑے محمد دنا چایا او تیرا محمد تیرا نانا یا زہرا مرحبا تیرا نانا محمد تے کیڑے محمد دنا چایا بی بی آدھی مدینے آلا محمد سفیر روم آدھا بی بی ہے اوہ محمد جیڑا مسلمان آدھا نبی آئی ہے بی بی آدھی من منجے تو میں اسے نبی محمد دی دھی سکی دی بی بی آدھی کربلا اجڑ گئی بی بی آدھی پھرا مرا کے آئی کری بی بی آدھی چادر لگا کے آئی کری بی بی آدھی جیدہ سارتا شج بھی آئی ہے ایو دورے نبوت میں سوار حسین ہے چپ کر کے سن لے آئے میرا پڑھنا سوچا ہے توڑا چپ کر کے سن لینا پاکا ہے پتہ اس بی بی نوے جیڑی بغیرت نار بیٹھے جیڑی دربار یزید دے سامنے آئی کھڑی آئی ہے ماتمدارا بی بی آدھی ہے سفیر روم میں اسے نبی محمد دی دھیا کتاب کا نام ہے علی کی بیٹی ہے کہ بابا جی لکھنا لے علی قائمی ہے نا علی قائمی نے جملہ لکھا ہے بھائی جان جملہ نہیں پہاڑ مصائب دا علی قائمی نے لکھا ہے جدا سفیر روم نو پتہ لگا ہے جو نبی محمد دیا دھیاں دربار آ گئی ہے اج ماتم کرے نہ تاخت تلے آیا ہے آدھے یزید اللہ برباد کرے ہے ظالمہ میرا تلک داؤد نبی نالے یا جملہ سمجھائے بھلوالا لے ہو آدھے میرا تلک داؤد نبی نالے آدھے میں داؤد دی نسل چوا ہے آدھے داؤد تے میرے درمیان کئی پشتہ دا فاصلہ ہے مگر آج بھی یہودی لوگ میرے گھر والے پاسے پیر کر کے نہیں سوتے آدھے نہیں پاسے داؤد تے رشتہ دار دا گھر ہے ظالمہ تنہایا نہیں آیا اپنے نبی دیا دیا